اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ گرلز اپر پرائمری اسکول بٹاگونڈ زون ماور کی 7ویں جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 28 نومبر 2020 عیسوی، دن ہے پیر، مضمون اردو اور موضوع ہے کشمیر کے دلکش باغات۔ آج ہم پیارے بچوں اس کا 5واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جو 4 سبق ہم نے پڑھے ہیں، ان میں ہم نے جن باغوں کے بارے میں پڑھا ہے اس میں شالیمار باغ، اس میں نشاط باغ، چشمہ شاہی، اس کے علاوہ ہم نے ایک اور باغ جو باغ اشبل کے نام سے مشہور ہے اس کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ تو آج ہم جو 5واں سبق، یہ آخری سبق اس مضمون کا ہے، اس میں ہم باغ نسیم کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک اور باغ، یہ باغ نسیم جو ہے، جو ہمارا سبق آج کا ہے، صفحہ نمبر 111 سے پر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک اور باغ نسیم باغ کے نام سے مشہور ہے جو جھیل ڈل کے کنارے واقع ہے۔ پیارے بچوں، یہ باغ بھی جھیل ڈل کے کنارے پر واقع ہے، اس کا نام باغ نسیم باغ ہے۔ یہ باغ 1638 عیسوی میں شاہ جہاں نے بنوایا ہے۔ یہ باغ اونچے اونچے اور گھنے چناروں کے لیے مشہور ہے۔ پیارے بچوں، اس باغ میں بہت ہی اونچے دراز قد کے، لمبے قد کے مشہور چنار ہیں، گھنے چنار ہیں۔ یہاں گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں کے چنار اتنے گھنے ہیں، ان کا سایہ اتنا ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم میں بھی ان سایوں میں بیٹھ کر انسان کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ موسمی خزاں میں چنار کے پتے سرخ ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہو۔ پیارے بچوں، یہاں پر موسم خزاں کا جو منظر ہے وہ بالکل ہی الگ اور انوکھا ہے۔ ان کے پتے زرد ہو کر ایسے دور سے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے ان چناروں کو چاروں اور سے آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ نسیم باغ میں اس وقت کشمیر یونیورسٹی کی عمارتیں ہیں۔ پیارے بچوں، نسیم باغ میں ہی کشمیر یونیورسٹی بنائی گئی ہے، لیکن اس کے پاس ہی ڈل کے کنارے پر ایک خوبصورت پارک بنائی گئی ہے۔ نسیم باغ کے بغل میں ہی ڈل کے کنارے پر بھی ایک خوبصورت پارک بنائی گئی ہے۔ یہاں قریب ہی مشہور حضرت بل کی مشہور درگاہ بھی ہے۔ پیارے بچوں، کشمیر کی جو سب سے مشہور درگاہ ہے، جس کو حضرت بل کے نام سے مشہور ہے، تو یہیں پر موجود ہے، ڈل کے کنارے پر ہے، نسیم باغ کے دوسری سائڈ میں۔ تو یہاں پر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے موئے پاک موجود ہے، تو یہاں لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ خاص کر جمعہ کے دن یہاں پر بہت سارے لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کشمیر میں کئی باغات ہیں جو خوبصورتی اور دلکشی میں کسی طرح کم نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، ان باغات کے علاوہ بھی کشمیر کے بہت سارے باغات اور بھی ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں، جو بہت ہی دلکش اور خوبصورت باغ ہیں۔ ویری ناگ اور کوکر ناگ کے باغ ان میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان باغوں میں یہاں جو ویری ناگ اور کوکر ناگ بہت ہی مشہور 2 باغات ہیں یہاں کے کشمیر کے۔ یہ دونوں باغ پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے چشموں کے سامنے بنے ہیں۔ میرے بچوں، یہ دونوں باغ جو ہیں پہاڑ کے دامن میں بنائے گئے ہیں، جہاں پر پتھروں کے نیچے سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ویری ناگ بہت ہی قدیم ہے اور مغل باغات سے مشابہت رکھتا ہے۔ جو ویری ناگ ہے، قدیم باغ ہے کشمیر کا، اور اس کی بناوٹ، سجاوٹ وغیرہ جو ہے بالکل مغل باغوں جیسی ہے۔ کوکر ناگ کا پانی گرمیوں میں اس قدر ٹھنڈا ہوتا ہے جیسے برف۔ پیارے بچوں، جو کوکر ناگ میں جو نالا گزرتا ہے، جو وہیں پہاڑی سے
پھوٹتا ہے، اس کا پانی گرمی میں اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے جیسے برف ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہاں ایک کشادہ پارک بنائی گئی ہے جس میں مقامی اور بیرونی سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ اس پارک میں اس باغ میں ایک پارک بنائی گئی ہے، بہت ہی وسیع پارک ہے۔ تو اس پارک کے بیچوں بیچ یہ نہر گزرتی ہے۔ تو یہاں پر جو مقامی اور غیر مقامی لوگ یہاں پر سیر کرنے آتے ہیں۔ کشمیر کے باغات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انتہائی پرکشش ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاح آتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کے ذوق جمال دونوں کی داد دیتے ہیں۔ ان باغات کی وجہ سے جنت بے نظیر کشمیر کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے۔ پیارے بچوں، کشمیر تو خوبصورت ہے ہی، لیکن ان باغات کی وجہ سے یہاں کی خوبصورتی اور بھی بڑھ گئی ہے اور لوگ اس خوبصورتی کا نظارہ دیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ کشمیر کے قدرتی مناظر، یہاں کی برف پوش پہاڑیاں، اچھلتی کودتی ندیاں اور سرسبز میدان یوں تو سال بھر سیاحوں کے لیے باعث کشش ہیں، لیکن ان باغات کی سیر کے لیے اپریل سے اکتوبر تک کا عرصہ زیادہ مناسب ہے۔ پیارے بچوں، ان باغ کی خوبصورتی کا مزہ لینے کے لیے یہاں پر زیادہ تر سیاحوں کا رش اپریل سے اکتوبر تک رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سال تم یہاں ضرور آؤ گے اور گرمیوں کی چھٹیاں یہیں گزار دو گے۔ میں تمہیں کشمیر کے صحت افزا مقامات کے ساتھ ساتھ ان باغوں کی بھی سیر کراؤں گا۔ تو آخر میں اپنے دوست سے لکھتا ہے کہ مجھے امید ہے اس سال جب گرمیاں ہوتی ہیں تو آپ یہاں ان باغوں کی سیر کرنے کے لیے آؤ گے، تو میں آپ یہاں ان باغوں کی سیر کراؤں گا۔ خدا سلامت رکھے، تمہارا دوست یاور حیات۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، ہمارا سبق یہاں پر آج ختم ہوتا ہے۔ تو اس سبق میں سے کچھ جو نئے الفاظ یا متضاد الفاظ یا واحد جمع ہم نے پڑھے ہیں، تو یہاں پر میں نے درج کر کے رکھے ہیں۔ مشابہت، ایک دوسرے سے ملنا یعنی ہم شکل ہونا۔ کشادہ، کھلا یا چوڑا۔ مقامی، لوکل، یہیں کے، جو یہیں کے رہنے والے ہوں ان کو مقامی کہتے ہیں۔ تانتا بندنا مانے رش لگنا یا بھیڑ ہونا۔ برف پوش مانے برف سے ڈکی ہوئی، عرصہ مانے زمانے یا مدت۔ تو جد اجداد میں آج کا ہمارا کشادہ کا آئے گا تنگ، مقامی کا غیر مقامی، بیرونی کا اندرونی، جنت کا آئے گا جہنم۔ تو واحد جمع میں ندی کا ندیاں، چھٹی کا چھٹیاں، مقام کا مقامات۔ تو پیارے بچوں، ان الفاظ کو قلم بند کر کے اپنی کاپی پر رکھنا، قلم بند کرنا اور ان کی مشق کرنا۔ انشاءاللہ کل ہم اس موضوع کے سوالات کے جوابات کرنے جا رہے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔